شام کا سلام. اور میں ذاتی طور پر خدا کا شکر ادا کرنا چاہتی ہوں کہ اس نے ہمیں زندگی اور زندگی سے وابستہ ہر ایک نعمت عطا کی ہے، اور خاص طور پر آج کل کے کرونا کے حالات کو دیکھتے ہوئے پھر بھی ہمیں آج یہ موقع ملا کہ ہم ایک گروپ کی شکل میں بیٹھ کر خدا کے کلام کے بارے میں بات چیت کر سکیں. بائبل اسٹڈی کی سیریز کی یہ آج غالباً چوتھی کلاس ہوگی، اور آج ہم بات کریں گے مرکز کی انجیل میں سے یائر کی بیٹی کی شفا. آپ سب کے ہاتھ میں ایک آؤٹ لائن بھی پہنچ چکی ہے. سو آج ہم بات چیت کریں گے کہ یہ جو متن ہے، یہ ٹیکسٹ جو ہے یہ کیا کہتا ہے، اور اس میں کون کون سے کردار ہیں، اور پھر یہ کہ ہم ان کرداروں سے کہاں تک کیا کیا سیکھتے ہیں، اور یہ ان کرداروں کے جو رویے ہیں یہ ہماری زندگی میں کس طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں. سو کلاس کے شروع میں ہی ہم سب سے پہلے خدا کے اس زندگی بخش کلام کی تلاوت کریں گے، اور جو کہ ہماری روایت بھی ہے کہ ہم سب مل کر اس متن کو ایک ایک آیت کی صورت میں پڑھیں گے، اور خدا کی بہت ساری برکات جو ہیں آج کی اس کلاس میں کلام کو پڑھنے اور اس کو چھونے، اس کو سننے، اس پر سوچنے کے ذریعے سے ہماری زندگی میں داخل ہوں گی. تو آئیں آج ہم سب سے پہلے کلام کی تلاوت کی برکت حاصل کرتے ہیں. سو جن جن لوگوں کے پاس کلام مقدس ہے پلیز کھولیں مقدس مرکز کی انجیل، اس کا 5واں باب 21ویں آیت سے لے کر 24ویں آیت تک، اور پھر 35ویں آیت سے لے کر 43ویں آیت تک ہم پڑھیں گے. سو ایک ایک کر کے ہر شخص جو ہے اس کمرے میں موجود ہے کوشش کریں کہ ہم اس تلاوت میں حصہ لیں. سو آئیں شروع کرتے ہیں. مرکز کی انجیل اس کا 5واں باب 21ویں آیت سے، یائر کی بیٹی. سو بلند آواز میں پڑھیے گا تاکہ دوسرے بھی آپ کو سنیں، اور وہیں سے پھر ہم اپنی تلاوت کا جو تسلسل ہے اس کو جاری رکھ سکیں. جی پلیز. اور جب یسوع کشتی پر پار آیا تو بڑا ہجوم اس کے پاس جمع ہو گیا، اور وہ جھیل کے کنارے تھا. جی دوسری آیت. جی تیسری آیت 23ویں. جی 24ویں آیت کون پڑھے گا؟ جی 35ویں آیت. لوگوں نے آپ سے کہا تیری بیٹی مر گئی ہے، آپ اس رات کو تکلیف دینے کی کیا ضرورت ہے؟ جی 36ویں آیت. اور اس نے سوائے پترس اور یعقوب اور یعقوب کے بھائی یوحنا کے کسی کو اپنے ساتھ آنے نہ دیا. جی سب کوشش کریں کہ اس میں اپنا حصہ ڈالیں. سب کے پاس کلام مقدس ہے. جی 38ویں آیت.
یہ اگلی آیت ہے، تو کوئی اور پڑھے پلیز۔ 40ویں آیت۔ وہ اس پر ہنسنے لگے، لیکن وہ سب کو باہر نکال کر لڑکی کے ماں باپ کو اور اپنے ساتھیوں کو لے کر جہاں لڑکی پڑی تھی اندر گیا۔ اور لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر اس سے کہا، تلتن کومی، جس کا ترجمہ ہے اے لڑکی میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ۔ جی 42ویں آیت۔ لڑکی فوراً اٹھی اور چلنے پھرنے لگی، کیونکہ وہ 12 برس کی تھی۔ تب لوگ نہایت ہی حیران ہوئے۔ جی آخری آیت۔ پھر اس نے انہیں بڑی تاکید سے حکم دیا کہ یہ کوئی نہ جانے، اور فرمایا کہ اسے کچھ کھانے کو دیا جائے۔ گڈ۔ سو یہ آج ہم نے تقریباً 13 آیات جو ہیں وہ باب نمبر 5 میں سے پڑھی مقدس مرکز کی انجیل کے مطابق، اور یہی ہمارا آج کا متن ہے۔ اور آج کی یہ جو بائبل سٹڈی ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ یہ 13 آیات، یہ متن جو تلاوت ہم نے کی، بہت خوبصورت ایک زندگی بخش ڈائلاگ ہے، کلام ہے، جس میں ہم بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کا انکشاف کریں گے، ان کے بارے میں سیکھیں گے۔ کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے، بالخصوص جب ہم متن کی بات کرتے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ ہم پہلے دیکھیں کہ یہ متن جو ہے، یہ الفاظ جو ہیں، بے شک خدا انسپائر کرتا ہے، تحریک دیتا ہے، الہام ہوا ہے جن لوگوں پر انہوں نے اس کو لکھا، لیکن ہم دیکھیں گے کہ مقدس مرکز جو ہے اور اس نے یہ انجیل جو ہے یہ کیوں لکھی، کون سے موضوعات ہیں جو ہمارے سامنے وہ رکھنا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ نہ صرف آج کے یہ جو کردار جن پر ہم بات کریں گے یہ زندگی پاتے ہیں، بلکہ ہم بھی مختلف طرح سے اس کلام سے زندگی حاصل کر سکیں۔ بہت دلچسپ حالات زندگی ہیں مقدس مرکز کے۔ مقدس مرکز جو ہے یہ یسوع مسیح کے 70 شاگردوں میں سے ایک ہے، اور اس نے ڈائریکٹلی بالواسطہ طور پر یسوع کو اس کے ساتھ کام نہیں کیا تھا، جیسے کہ دوسرے اناجیل نویس جیسے کہ مقدس متی اور مقدس یوحنا ہیں۔ مقدس مرکز جو ہے یہ پطرس رسول کا شاگرد ہے، اور یہ موجودہ جو لیبیا ہے، افریقہ کا ایک ملک، بہت سارے آپ لوگوں نے سنا ہوگا، اس کے ایک شہر کرینی میں پیدا ہوا۔ اس کی تاریخ پیدائش ہم کسی وثوق کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کب پیدا ہوا، لیکن کلام میں اس کے بارے میں رسولوں کے اعمال میں لکھا گیا ہے کہ اس نے مقدس پالوس رسول کے ساتھ اور برناباس کے ساتھ جو ان کے بشارتی سفر تھے یہ ان میں ان کے ساتھ رہا۔ اور ایک اور دلچسپ بات کہ مقدس مرکز جو ہے یہ برناباس کا خالہ زاد بھائی بھی ہے، اس کا کزن بھی ہے، یہ بھی ہمیں رسولوں کے اعمال میں سے ملتا ہے۔ بلکہ پالوس رسول جب کلسیوں کا خط لکھتا ہے تو اس کے 4 باب میں بھی اس نے ذکر کیا ہے کہ کس طرح سے مقدس مرکز جو ہے وہ برناباس کے ساتھ اس کی رشتہ داری ہے۔ رسولوں کے اعمال کی کتاب ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ جب رسولوں نے یسوع مسیح کی بادشاہی کو، اس کی انجیل کو دنیا کے دوسرے حصوں میں لے کر گئے تو مقدس پطرس کو افریقہ میں یہ اس کی بلاہٹ تھی، اس کا یہ بلاوا تھا، اس کا یہ مشن تھا کہ وہ اس بر اعظم میں جا کر انجیل کی خوشخبری جو ہے وہ لوگوں تک پھیلائے۔ ایک روایت ہے کہ مقدس مرکز پہلے اپنے آبائی شہر کرینی میں گیا، جہاں اس نے ایک رویا دیکھی کہ اس کو مصر سکندریہ کے علاقے میں جانا ہے تاکہ وہ یسوع کی جو خوشخبری ہے اس کو وہاں کے لوگوں کے ساتھ بانٹ سکے۔ تو وہ اس رویا کے بعد سکندریہ یعنی مصر میں گیا، اور وہاں جا کر اس نے سکندریہ کو جو کلیسیا ہے اس کی بنیاد بھی رکھی۔ کہا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو
یسوع کے پاس لانے کے بعد، اپنی انجیل کی بشارت کرنے کے بعد، چونکہ یسوع کا کلام جو تھا، اس کی خوشخبری جو تھی، وہ بہت زیادہ لوگ اس سے خوش ہوتے تھے، زندگی پاتے تھے اور یسوع کے پاس آتے تھے، تو بہت سارے دوسرے لوگ جو خدا پر ایمان نہیں رکھتے تھے، اسی بات کو لے کر انہوں نے مقدس مرقس کو شہید کیا، اور اس کی شہادت جو ہے وہ ایک بہت دردناک قسم کی شہادت ہے، کہ روایت ہے کہ اس کے گلے میں ایک رسا باندھا گیا تھا اور اس کو گھوڑے کے ساتھ باندھا گیا، اس رسے کو، اور اس گھوڑے کو سکندریہ میں ہی مختلف سڑکوں پر، گلیوں میں اس وقت تک دوڑایا گیا جب تک کہ مقدس مرقس کی جان جو ہے وہ اپنے خالق حقیقی سے نہ جا ملی۔ تو اس کی یہ شہادت جو ہے یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑی تحریک ہے کہ کس طرح سے وہ یسوع مسیح کے ایمان میں خود قائم رہتا ہے، اس کی ایمان بھری خوشخبری کو دوسروں تک پہنچاتا ہے، اور اسی اپنے مشن کے لیے وہ شہادت کا درجہ بھی پاتا ہے۔ مقدس مرقس کی جو عید ہے، ایک روایت کے مطابق ہر سال 25 اپریل کو پاک کیتھولک کلیسیا جو ہے وہ مناتی ہے، لیکن جو کوپٹک چرچ ہے، قطبی چرچ ہے، جس کی بنیاد سکندریہ میں مقدس مرقس نے رکھی، کچھ چرچز جو ہیں اس کی عید مئی کے پہلے ہفتے یعنی 8 مئی کو بھی مناتے ہیں۔ یہ مقدس مرقس کے بارے میں ایک چھوٹا سا تعارف تھا۔ رسولوں کے اعمال اس کے 12 باب میں اگر ہم دیکھیں تو مرقس کا نام یوحنا مرقس بھی لکھا ہوا ملتا ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا جو اصل نام تھا وہ یوحنا تھا، لیکن اس کو جو لقب ملا تھا مرقس کا، تو یوحنا مرقس بھی رسولوں کے اعمال اس کے 12ویں باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے۔ تو یہ وہی مرقس ہے جس کے بارے میں آج ہم بات کر رہے ہیں۔ مرقس چونکہ مقدس پطرس کا بہت اچھا شاگرد تھا، اچھے سے یہ مطلب کہ اس کی جتنی بھی تربیت تھی، اس نے جتنا بھی کلام کے بارے میں، یسوع کے بارے میں سیکھا، وہ مقدس پطرس سے تھا۔ مقدس پطرس کے کہنے پر ہی ایک روایت ہے کہ اس نے یہ انجیل لکھی۔ چاروں اناجیل میں یہ سب سے چھوٹی انجیل ہے۔ کوئی بتا سکتا ہے کہ کتنے باب ہیں اس کے؟ 16 باب۔ چاروں اناجیل میں سے یہ سب سے چھوٹی انجیل ہے، جس کے 16 باب ہیں، اور ویسے ہی معلومات کے طور پر اس کی آیات جو ہیں وہ 661 ہیں۔ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو دو چیزیں میں بتانا چاہتی ہوں کہ مرقس کی انجیل کو 2 بڑے حصے ہیں۔ پہلے حصے میں اس کے پہلے ہی باب سے لے کر 11ویں باب تک، بلکہ 10ویں باب کی آخری آیت تک، کہ یہ 10 باب جو ہیں یہ ذکر کرتے ہیں کہ یسوع کون ہے، اس کی زندگی کیسی ہے، اس کا مشن کیا ہے، وہ کیا کام کرشمے معجزے کرتا ہے، اور وہ کس قسم کی تعلیم دیتا ہے۔ پہلے 10 باب ایک حصہ جس میں ہم یسوع کی زندگی، اس کے مشن، اس کے کام، اس کے کرشمات، معجزے اور اس کی تعلیم کی بابت سنتے ہیں، اور اس کا دوسرا بڑا حصہ جو ہے وہ یروشلم کی طرف روانگی ہے، کہ یسوع یروشلم میں داخل ہوتا ہے، اور وہاں وہ بہت ساری تعلیمات دینے کے بعد، جیسے تاجروں کو ہیکل میں سے نکالا جانا، ٹیکس کی بات کرتا ہے، ایک حکم عظیم کی بات کرتا ہے، قیامت کا سوال اٹھتا ہے تو اس کا جواب دیتا ہے، اور پھر آمد ثانی یعنی ابن انسان کی دوبارہ آمد کس طرح سے ہوگی اس کی بات کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کا پیشن شروع ہوتا ہے، آخری کھانا، اس کی گرفتاری، راہ صلیب، اس کی مصلوبیت، دفن کیا جانا، اور پھر قیامت کی بات ہے۔ یہ اتنی ڈھیر ساری معلومات جو ہیں مرقس بڑی خوبصورتی کے ساتھ چھوٹے چھوٹے پیراگرافس کی صورت میں ان 16 ابواب میں جمع کرتا ہے، اور ہمیں یسوع کی زندگی کے بارے میں بتاتا ہے۔ یہ انجیل جو ہے یہ یونانی زبان میں لکھی گئی، لیکن کہیں کہیں اس میں ارامی کچھ زبان کے الفاظ بھی ملتے ہیں۔ آج کے متن میں بھی ہم اس میں تھوڑی سی آگے چل کر بات کریں گے۔
جیسے کہ میں نے شروع میں ہی کہا کہ مرکز نے یسوع کی انجیل بطور خوشخبری بہت زور دیا ہے. اگر ہم مقدس مرکز کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی پہلی ہی آیت دیکھیں تو دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے. آغاز ہی میں وہ بتا دیتا ہے کہ اس کی اس انجیل کے لکھے جانے کا جو موضوع ہے وہ کیا ہوگا. پہلی آیت کون پڑھے گا بلند آواز میں؟ کہ انجیل کا شروع یسوع مسیح ابن خدا، جو اس کا ٹائٹل ہے خدا کا بیٹا، اس کی انجیل کا شروع. سو یہ مرکز جو ہے وہ خوشخبری پہ فوکس کرتا ہے. پہلی آیت لکھنے کے بعد ہی وہ فٹ سے آگے کہتا ہے اشعیاء نبی کی پیشن گوئی کیا تھی کہ دیکھ میں اپنا پیغمبر آگے بھیجتا ہوں جو تیرے آگے تیری راہ کو تیار کرے گا. پکارنے والے کی آواز بیابان میں خداوند کی راہ کو تیار کرو اور اس طرح کو. سو خوشخبری کی بات کرتا ہے. اور پھر جلدی سے ایک بڑا جمپ آتا ہے اور وہ یسوع مسیح کے بپتسمے کی بات کرتا ہے. اور یسوع مسیح کے بپتسمے سے آگے اگر اسی باب کی پہلے باب کی 14ویں آیت دیکھیں تو لکھا ہے اور یسوع خدا کی بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کی. سو مرکز کا بہت زیادہ جو فوکس ہے وہ یسوع مسیح کی انجیل اس کی خوشخبری پر ہے جس کو وہ بار بار یہاں بیان کرتا ہے. مرکز کی انجیل میں ایک اور بہت بڑا موضوع جو ہے وہ یسوع کی مسیحائی ہے. اس کا ٹائٹل ہے یسوع جو بطور انسان ہے، لیکن شروع میں ہی ہم نے دیکھا کہ وہ ابن خدا ہے، وہ خدا کا بیٹا ہے اور وہ مسیحا ہے. سو مرکز اس کی مسیحائی کو بہت نمایاں طور پر اپنے پڑھنے والوں کے سامنے آشکارا کرتا ہے. اور پھر کہ مسیحا کا اختیار کیا ہے، اتھارٹی کیا ہے، وہ کس کی وجہ سے یا کس طرح سے یہ سارے کام جو ہے، یہ سارے کرشمے جو ہے یہ کرتا ہے. مرکز کی انجیل میں ایک اور موضوع جو آج ہم دیکھیں گے وہ ہے کہ یسوع کی مسیحائی جو ہے وہ عالمگیر ہے. کسی ایک قوم کے لیے، کسی ایک زبان کے لیے، کسی ایک نسل کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ تمام اقوام اسرائیل سے باہر غیر قوموں کے لیے بھی اور غیر قوموں میں مختلف علاقوں کے رہنے والی جو قبیلے ہیں ان کے لیے بھی اپنی مسیحائی جو ہے وہ ان کے ساتھ شیئر کرتا ہے. اور یہ جو مسیحائی ہے یہ نجات دینا ہے. نجات کے بہت سارے پہلو ہیں. مرکز کی انجیل میں جو 12-13 معجزوں کا ذکر ملتا ہے یہ بظاہر بہت ساری بیماریوں سے لوگوں کو شفا ملتی ہے. اندھے دیکھتے ہیں، یہاں بہروں کے سننے کا معجزہ ہے، بدروحوں کو نکالے جانے کا معجزہ ہے. لیکن اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ کس طرح سے یسوع دوسرے لوگوں کے گناہوں کو معاف کرنے کی بھی بات کرتا ہے اور بالآخر تمام انسانیت کو گناہ کی سے آزادی، رہائی، نجات دینے کے لیے اپنی جان قربان کرتا ہے اور ہمیں ابدی ہمیشہ رہنے والی زندگی جو ہے وہ تحفے میں دیتا ہے. آج کی جو تلاوت ہے ہم فوکس کریں گے کہ کس طرح سے یسوع جو ہے وہ زندگی کا منبع ہے، زندگی کا سرچشمہ ہے. زندگی صرف اور صرف خدا کے بعد مسیحا دیتا ہے اور وہ زندگی جو ہے وہ کب ان مشکلات حالات میں سے بھی پیدا ہوتی ہے جب ہم مایوس یا نا امید ہوتے ہیں. آج کا جو باب ہے 5واں باب، اس میں 3 معجزے ہیں. پہلے دیکھیں پہلی آیت سے لے کر اس کی 20ویں آیت تک ایک معجزہ ہے. اور پھر جو آج ہم نے تلاوت آلدو کہ ہم نے تھوڑا سا حصہ اندر سے سکپ کیا ہے، لیکن آج کے متن میں، آج کی تلاوت میں ہم دیکھیں گے کہ 2 معجزے جو ہیں وہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں. اور آگے چل کر میں اس پر بات کروں گی کہ ان کے جڑنے سے ہمیں کیا کیا اور معلومات جو ہیں وہ مل سکتی ہیں اور کس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع جو ہے یہ روایتی، مذہبی، ثقافتی اور معاشرتی بندشوں سے تمام انسانوں کو، بالخصوص آج ہم بات کریں گے کہ عورتوں کو رہائی اور نجات دیتا ہے.
کہتے ہیں کسی بھی کہانی کے اندر جانے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ وہاں کی منظر نگاری کیا ہے. آپ میں سے کون بتائے گا کہ آج جب ہم نے یہ تلاوت پڑھی یسوع کہاں آیا ہے اور کس پہ آیا ہے اور اس کے ارد گرد کا ماحول کیا ہے اور وہ کہاں کھڑا ہے؟ گھر ہے، گلی ہے، بازار ہے، دریا ہے، سمندر ہے، کیا ہے؟ آپ ساتھ ساتھ رہیں. پہلی ہی آیت، جب یسوع کہاں؟ جھیل کے کنارے. شاباش. جب یسوع کشتی پر پھر پار آیا، 5ویں باب کی پہلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جھیل کے میں یہاں ایک میپ ہم دیکھنا چاہتے ہیں. آپ اپنی بائبل کے آخر میں ذرا جائیں تو یہ لکھا ہوا ہے فلسطین کے مسیح کے زمانہ میں. یہ دیکھیں، یہ میپ ذرا دیکھیں تو تھوڑی اسی جو لوکیشن ہے وہ دیکھ کر ہم سمجھ جائیں گے کہ جب یسوع اس پار یا اس پار لکھا ہے تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے. یہ والا میپ دیکھیں اور یہاں جہاں لکھا ہوا ہے دیکاپولس، بڑا سا لکھا ہوا ہے بولڈ میں. یہ دیکھیں، آپ کو ملا؟ اس کے اوپر جائیں تو کیا لکھا ہوا ہے چھوٹا سا فونٹ میں؟ نہیں، ادھر دیکاپولس جہاں میری انگلی ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے جرجاسا کا علاقہ. تو یسوع یہ اوپر دیکھیں، جھیل ہے، گلیل کی جھیل ہے، نیلے رنگ کا یہاں کلر ہے. یہاں دیکھیں اوپر لکھا ہوا ہے جلیل کی جھیل اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کفرنہوم. یہ دیکھیں کفرنہوم جس کا مطلب ہے نہوم کا گاؤں. تو یسوع یہاں سے کشتی میں آ کر جرجاسا کے علاقے میں آتا ہے اور یہاں کیا کرتا ہے؟ پہلی آیت سے لے کر 20ویں آیت تک جو معجزے کا ذکر ہے کہ یسوع بدروحوں سے شفا دیتا ہے ایک آدمی کو. تو یسوع کشتی میں بیٹھ کر جرجاسا کے علاقے میں آتا ہے اور وہاں اس آدمی کو ملتا ہے جس میں بہت ساری بدروحیں ہیں، لشکر ہے پورا. اور اس کو فوکس یہ بدروحوں کی شفا نہیں ہے، یہ جسٹ ایک کانٹیکس ہے. اور اس کے بعد اگر آپ آئیں 18ویں آیت اوپر دیکھیں، لکھا ہے جب وہ یعنی یسوع کشتی پر چڑھا. اس کا مطلب ہے کہ وہ دوبارہ اپنے علاقے میں گیا. اور جب ہم یائر کی بیٹی کے معجزے یا شفا کی بات کرتے ہیں، لکھا ہے اور جب یسوع کشتی پر پھر کا مطلب دوبارہ واپس آتا ہے. اور پھر کیا کانٹیکس بنتا ہے اس کا کہ وہ جھیل کے کنارے تھا اور آس پاس سارے لوگ تھے، ہجوم تھا. اور مرکز کی انجیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع بہت سارے جب معجزے کرتا ہے، کرشمے کرتا ہے، عجیب کام کرتا ہے تو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں کیونکہ وہ اس کے کاموں سے حیران تھے، تعجب انگیز تھے کہ یہ کیسے کام کرتا ہے، کس طرح کی تعلیم دیتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع جھیل کے کنارے پر ہے، یہ کہانی کا عنوان جو بائبل میں لکھا ہے یہ کی بیٹی یا ایک کی بیٹی کی کہانی ہے. لیکن یہاں جو مرکزی کردار ہے، آج 2 بڑے مرکزی کردار ہیں. کون کون ہو سکتا ہے؟ ہم کلاس میں بیٹھے ہیں نا تو جی پلیز. اوکے، کون ہو؟ یائر بذات خود ہے. اور یسوع جتنا مکالمہ ہو رہا ہے اس میں یائر کی بیٹی بالکل کچھ بھی نہیں بول رہی. اب ڈائلاگ مکالمہ کون کر رہا ہے؟ یائر، یسوع مسیح. اور اس کے ساتھ کہیں کہیں دوسرے لوگ بھی آتے ہیں جن کا ہم بعد میں ذکر کرتے ہیں. سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے کہ یائر کون ہے. اوپر متن کے اندر ہی لکھا ہوا ہے عبادت خانے کے سرداروں میں سے ایک، کہ وہ عبادت خانے یعنی سینیگوگ جہاں یہودی عبادت کرتے ہیں
ان کے سردار. سو عبادت خانے کا سردار ہونا ایک بڑا عہدہ ہے. وہ کوئی عام معمولی آدمی نہیں ہے کہ ہجوم میں سے کوئی بھی نکل کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے ساتھ چل. ایک سردار ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جس ہے وہاں سردار کا، عبادت خانے کے سردار کا یسوع مسیح کو آ کر یہ کہنا، بلکہ کہنا بھی نہیں، کہنے سے پہلے اس کا ایک ایکشن ہے، ایک حرکت ہے. کلام سے دیکھیں 22ویں آیت کا آخری حصہ کہ یائر کیا کرتا ہے، یسوع مسیح کو دیکھ کر اس کے پاؤں میں گرتا ہے. اب آپ امیجن کرو کہ عبادت خانے کا سردار جو کہ بہت قابل، پڑھا لکھا قابل عالم تھا، تو وہ سرداروں میں سے ایک ہے، وہ یسوع مسیح کے قدموں میں گرتا ہے. اور پھر آگے لکھا ہوا ہے، پلیز کوئی اور پڑھے، کیا اس نے کیا؟ ہاں، نہ صرف وہ قدموں میں گرتا ہے بلکہ وہ یسوع کی منت بھی کرتا ہے. یائر کی عاجزی، اس کی انکساری کہ اگرچہ وہ ایک بلند مرتبے مقام کا مالک ہے، لیکن وہ پھر بھی اس کا ایمان، اس کا یقین کہ یسوع جس کی بابت اس نے سنا ہے کہ وہ شفا دیتا ہے، وہ زندگی دیتا ہے، اسی یقین، اسی ایمان کے ساتھ وہ اپنی بیٹی کے لیے التجا کرتا ہے. اور لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ میری بیٹی مرنے کے قریب ہے، اور پھر اس سے کیا التماس کرتا ہے؟ پڑھیں پلیز. ہاں، یہاں دیکھیں کہ وہ سردار ہے، اب وہ انسٹرکشنز بھی دے رہا ہے یسوع دیتا کہ آ اور میری بیٹی کو، تو یسوع مسیح نے شفا ہی دینی تھی. لیکن دیکھیں کہ اس نے لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ تو آ، اپنے ہاں آنے کی دعوت دیتا ہے، کہ وہ یسوع کا طلبگار ہے، وہ یسوع کو اپنے ہاں بلانا چاہتا ہے کہ تو میرے پاس آ اور اس پر اپنا ہاتھ رکھ کر کیا کرے کہ اس کو امید ہے، اس کو یقین ہے کہ وہ اچھی ہو جائے گی. بہت اس میں ممکن ہے کہ کیونکہ یسوع فقی فریسیوں سے مکالمے کرتا تھا، بات کرتا تھا، بلکہ 12ویں باب میں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع فقیوں کی تعلیم سے بھی خبردار کرتا ہے کہ وہ ریاکار ہیں. لیکن یہاں اس پورے متن کے اندر، مکالمے کے اندر، ہم ایک الگ قسم کے عالم کو دیکھتے ہیں جو کہ یسوع پر کسی قسم کا سوال نہیں کرتا، بلکہ اس کا رویہ جو ہے، اس کا یقین جو ہے، وہ دوسرے بہت سارے یہودی سرداروں سے بالکل مختلف ہے. اب اس کا ایمان اور اس کا یقین کیا ہے کہ وہ اچھی ہو جائے گی، اس کی چھوٹی بیٹی، اور وہ زندہ رہے. سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ زندگی کی امید لے کر یسوع مسیح کے پاس آیا ہے. اور پھر ہم فوراً دیکھتے ہیں جواب نہیں دیا. کیا لکھا ہے اس کی 24ویں آیت میں؟ تب کیا ہوا؟ تب وہ اس کے ساتھ چلا. امیڈیٹلی، فوراً. مرکز کی انجیل میں بطور طالب علم جب میں خود پڑھتی ہوں، مرکز کی انجیل میں فوراً کا لفظ بہت انٹرسٹنگ ہے، بہت دلچسپ ہے. یہ مرکز کی انجیل میں بارہا لکھا ہے کہ فوراً یہ ہوا. مرکز کی انجیل میں جب یسوع پطرس کی سانس کو کہتے ہیں فوراً اس کی یہ جو اس نے شفا پائی، اسی دم یہ ہو گیا. سو اس میں یسوع مسیح کی قوت، اس کی طاقت، جو مسیحائی خود یسوع کے روپ میں کام کرتا ہے، وہ یہاں ہمیں نظر آتی ہے. یسوع فوراً اس کے ساتھ چلا. جب وہ اس کے ساتھ چلا تو بڑا ہجوم اس کے پیچھے ہو لیا، کہ جو ہجوم جھیل کے کنارے سے اس کے پیچھے ہے، وہ ابھی بھی یسوع کو فالو کر رہا ہے، اور لوگ اس پر گرے پڑتے تھے. یہ جسٹ ایک منظر ہے کہ کتنا ہجوم تھا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ
آگے ایک اور سٹوری ہے، ایک اور معجزہ ہے جس کی آج ہم نے تلاوت نہیں کی، لیکن یہ معجزہ جو ہے یہ یائر کی بیٹی کی کہانی کے ساتھ انٹروینڈ ہے، جڑا ہوا ہے۔ مرکز کی انجیل کا اگر ہم ادبی طور پر پڑھنے کی نظر سے بس یہ طالب علم اس کو کھوجتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ مرکز کی انجیل میں اس نے جو کا ایک اپروچ استعمال کی ہے وہ ہے دو جوڑنے کی تکنیک، اور ان دونوں کہانیوں کا آپس میں کوئی نہ کوئی تعلق، کوئی نہ کوئی رشتہ ہوتا ہے۔ سو آج یہ جو ہم اس کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں جڑواں کہانیاں، سینڈوچ، جیسے سینڈوچ ہوتا ہے نا، ایک اوپر ایک نیچے، اور اس کو جوڑا ہوا ہوتا ہے۔ سو یہ دو کہانیاں جو ہیں یہ میرے لیے بھی زیادہ یہ دلچسپ ہے، کیونکہ یہاں یسوع دو مختلف قسم کی خواتین کے بارے میں بات کرتا ہے اور ان کو خلاصی، نجات اور رہائی دیتا ہے۔ یہ جو کہانی کا دوسرا حصہ ہے یہ بہت مشہور، ہم اکثر سنتے ہیں کہ وہ عورت جس کو 12 برس سے خون جاری تھا وہ راستے میں ملتی ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ یائر جو عبادت خانے کا سردار ہے اور میں جا رہا ہے، اور راستے میں یسوع کو یہ عورت ملتی ہے۔ عورت کے ساتھ یسوع کا کوئی ڈائلاگ نہیں ہے، کوئی مکالمہ نہیں ہے، وہ عورت بس یسوع کو چھوتی ہے، اس کے دامن کو ہاتھ لگاتی ہے اور اس کو خلاصی ملتی ہے۔ تھینک یو۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں اگر ہم تھوڑی کم بات کرتے ہیں، لیکن اسی متن کو اگر آگے لے کر جاتے ہیں تو 35ویں آیت میں جب یسوع اس عورت کو شفا کے بعد رخصت کرتا ہے، اور لکھا ہے کہ وہ یہ کہہ ہی رہا تھا، کہ وہ جو لمحہ ہے وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ عبادت خانے کے کچھ لوگ آ کر یائر کو ایک بری خبر دیتے ہیں۔ اور بری خبر کیا ہے؟ متن میں سے ہی دیکھیں، ہاں، کہ تیری بیٹی مر گئی، کہ اب یسوع کو شاید اپنے گھر لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یسوع کا جواب کیا ہے سب کے لیے، یائر کے لیے، پورے ہجوم کے لیے، ہمارے لیے آج پڑھنے کے لیے یسوع کا کیا جواب ہے؟ 37ویں آیت میں دیکھیں یسوع کیا کہتا ہے۔ میں کہتی ہوں میں نے، ہاں جی پلیز، گھبرانا نہیں، گھبرانا نہ، بلکہ اعتقاد رکھ، کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں اس کو اگنور کرنا، اس کو نہ سننا، بلکہ جو ایمان، جو یقین یائر شروع میں دکھاتا ہے، اسی ایمان، اسی یقین میں مستحکم رہنا، قائم رہنا، ثابت قدم رہنا۔ اور پھر آگے لکھا ہے کہ یسوع اپنے 3 شاگردوں کے علاوہ اس نے کسی کو اندر نہ آنے دیا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ گھر کے اندر کا ماحول کیا ہے۔ ایک تو ہجوم یسوع باہر چھوڑ کر آیا ہے، اور گھر کے اندر کا کیا سارا حال ہے۔ گھر کے اندر کون کون ہے؟ 1 یا 2 لوگ، کون ہے؟ اوپر سے دیکھیں، یہ تو بہت دلچسپ پورا ڈائلاگ ہے اور بہت ماحول دکھایا ہوا ہے۔ گھر کے اندر کون کون ہے؟ 38ویں آیت 39ویں آیت میں دیکھیں، شاباش، لکھا ہے کیا ہو رہا تھا وہاں؟ شور و غل۔ تو شور و غل کون کرتا ہے؟ ہم کسی مرنے والے گھر میں جاتے ہیں تو کیا آوازیں آ رہی ہوتی ہیں؟ رونے کی، پیٹنے کی، دہائی دینے کی۔ تو ہم گیس کر جاتے ہیں، ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہی گھر ہے، اور اندر جا کے دیکھتے ہیں تو بہت سارے لوگ مرے ہوئے شخص کے آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ یائر کے گھر میں بھی ایسا ہی ماحول تھا کہ لوگ شور و غل کر رہے ہیں، رونا ہے، پیٹنا ہے، ماتم ہے۔ وہاں زندگی کا ماحول نہیں ہے، وہاں موت ہے، افسردگی ہے۔ لوگ اس شخص کے، اس لڑکی کے جانے کا ماتم منا رہے ہیں۔ اور جو ہی یسوع اندر آتا ہے اور ان سے بڑا ایک عجیب ڈائلاگ کہتا ہے، اور وہ کیا کہتا ہے کہ تم غل کیوں کرتے ہو، شور کیوں مچاتے ہو؟ اور سب لکھا ہے کہ وہ اس پر ہنسنے لگے۔
وہ اس پر ہنسنے لگے. ہنس کیوں رہے تھے؟ کیونکہ انہیں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ یائر کی بیٹی جو بیمار تھی، مرنے کے قریب تھی، اب مر چکی ہے. اور بہت حد تک وہ شاید اس کوشش میں بھی ہوں، جیسے ہمارے ہاں رواج ہے کہ جلدی جلدی ہم تدفین کا بندوبست کرتے ہیں، ماحول جو ہے اور زیادہ سوگوار ہو جاتا ہے. لیکن یسوع انہیں ایک نئی خبر دیتا ہے جو کہ بعد میں ایک بہت بڑی خوشخبری بنتی ہے. کہتا ہے کہ وہ مر نہیں گئی بلکہ سوتی. پریڈکٹ کر رہا ہے، پیشن گوئی کر رہا ہے کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے، وہ کس چیز پر قادر ہے. اور پھر آگے تھوڑا سا آگے چل کر دیکھیں تو کلائمیکس جو ہے کہانی کا کہ یسوع اپنے ساتھیوں کو لے کر پطرس اور یعقوب اور یوحنا کو لے کر پطرس، یعقوب اور یوحنا کو لے کر اس جگہ پر جاتا ہے جہاں لڑکی کی لاش کو رکھا گیا. اور جاتے ہی یسوع کیا کہتا ہے؟ پڑھیں کوئی. یہ کلائمیکس ہے کہانی کا، نقطۂ عروج کہ یسوع جو کرنا چاہ رہا تھا، جس کے لیے یائر نے اس کو بلایا تھا، اب یسوع وہ کرنے کو ہے. کیا کرنے کو ہے؟ کیا کیا یسوع نے؟ شاباش، پڑھیں ذرا. اور لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر اس سے کہا، طلیتہ قومی، جس کا ترجمہ ہے اے لڑکی میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ. میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ انجیل جو ہے یہ یونانی زبان میں لکھی گئی، گریک میں لکھی گئی، لیکن اس کے کچھ لفظ جو ہیں وہ ارامی زبان کے بھی ہمیں ملتے ہیں. یہاں لکھا ہے کہ لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر اس سے کہا طلیتہ قومی. ارامی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب مرکز خود ہی آگے بتا دیتا ہے کہ اے لڑکی میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ. اب یسوع صرف منہ سے نہیں بولتا، ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے کہ میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ. اور کیا ہوا کہ لڑکی فوراً اٹھی، ڈیلے نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا کہ یسوع نے ہاتھ لگایا، اس کو کہا میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ، اور وہ لڑکی اٹھ کھڑی ہوتی ہے. یہ جو اندر ہم نے اس عورت کی کہانی پڑھی جس کو 12 برس سے خون جاری تھا، وہاں بھی یہی کچھ ہوا کہ عورت کا کیا ایمان، کیا یقین تھا کہ میں صرف یسوع کو چھو ہی لوں گی تو میں شفا پا جاؤں گی. اور لکھا ہے کہ جیسے ہی اس نے اس کو چھوہا اس کا ادرار خون بند ہو گیا. اور وہاں عورت یسوع کو چھوتی ہے، یہاں یسوع اس چھوٹی لڑکی کو خود ہاتھ لگاتا ہے اور کہتا ہے اٹھ، اور اس کو زندگی کی طرف واپس لے کر آتا ہے. یہ دونوں خواتین جو ہیں جو موت کے دہانے پر پہنچی ہوئی تھیں، وہ عورت جو ہر روز مر رہی تھی، 12 برس سے مر رہی تھی، یسوع اس کو زندگی دیتا ہے، زندگی کو بحال کرتا ہے. یائر کی اس بیٹی کی کہانی میں وہ 12 برس کی ہے، مر گئی ہے، لیکن یسوع اس کو ہاتھ پکڑ کر اٹھا کھڑا کرتا ہے. اور لکھا ہے کہ وہ فوراً اٹھی اور چلنے پھرنے لگی کیونکہ وہ 12 برس کی تھی. 12 برس کا لفظ جو ہے، اس کی عمر جو ہے وہ ابھی ہمیں اسی کہیں نہیں لکھا. پہلے لکھا ہے کہ میری چھوٹی بیٹی، 23ویں آیت میں یائر یسوع کو جب اپنی بیٹی کے بارے میں بتاتا ہے تو کہتا ہے میری چھوٹی بیٹی مر گئی ہے. یا کہتا کہ اس کو کیا بیماری ہے، اس بچے کی بیماری ابھی بھی ہم سے، لیکن اس آیت میں لکھا ہے کہ وہ 12 برس کی تھی. 12 کا لفظ جو ہے یہ بہت اسٹرائکنگ ہے، بہت ساری چیزیں جو ہے وہ کرنا چاہتا ہے. میں نے کہا کہ یہ 5واں باب جو ہے اس میں ایک ہی کہانی میں 2 خواتین کی زندگی کی طرف واپس آنا، زندگی کی طرف بحالی، ان کی ریسٹوریشن، ان کا بحال کیا جانا ہمیں بہت کچھ بتاتا ہے. 12 کا جو لفظ ہے یہ یہودی ثقافت میں اور ایون کہ ہماری بھی اپنی ثقافت کے اندر ایک سماجی اہمیت رکھتا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ پر
یا 12 برس کی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ بلوغت کی طرف سفر کر رہی ہے، وہ اب بچی نہیں رہی بلکہ وہ ایک عورت بننے، ایک خاتون بننے کے عمل میں داخل ہو رہی ہے، اور اس کا ماہواری کا آنا، آپریشنل سائیکل جو ہے اس چیز کی ہمیں نوید دیتا ہے کہ وہ زندگی کو قائم رکھنے، زندگی کو آگے بڑھانے، زندگی کی افزائش کے لیے وہ اس کا ایک ایجنٹ بننے جا رہی ہیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو ثقافتی طور پر، سماجی طور پر ہے یہ بھانج ہے، یہ زندگی نہیں دے سکتی۔ سو زندگی دینے کا دار و مدار جو ہے ان دونوں کہانیوں میں ان عورتوں کے خون سے جڑی ہوئی کہانیاں ہیں۔ اور یسوع جو میں نے شروع میں کہا ایک عالمگیر مسیحا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کی جنس کیا ہے، آپ مرد ہیں، آپ عورت ہیں، آپ بچے ہیں، آپ یہودی ہیں، آپ غیر اقوام کے ہیں، آپ اسرائیل کے ہیں یا آپ کنعان کے ہیں۔ یسوع کی زندگی کا مقصد زندگی دینا ہے، اور یسوع ان دونوں کہانیوں میں ان دونوں خواتین کو زندگی دیتا ہے، زرخیز کرتا ہے، تاکہ وہ زندگی جو ہمیں خدا کی طرف سے ملتی ہے، ہم وہ جو زندگی ہے اس کو آگے بڑھا سکیں۔ یسوع کا لڑکی کے اوپر ہاتھ رکھنا یا اس خاتون کا یسوع کو چھو لینا، چھونے کا جو عمل ہے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے، کہ یسوع کو چھونا یا یسوع کا ہمیں چھونا اس کے تعلق کو ظاہر کرتا ہے کہ ہم یسوع کے ساتھ وابستہ ہیں۔ وہ زندگی جو یسوع کے اندر ہے اس کو چھونے کی ہمارے اندر داخل ہوتی ہے۔ یسوع آگے دیکھتے ہیں کہ اس ساری کہانی کے اندر میں نے شروع میں کہا تھا کہ جو کردار ہوتے ہیں کہانیوں کے، یہ ہم کلام تو ضرور پڑھتے ہیں، لیکن پہلا کردار جو ہے وہ یائر کا کردار ہے، کہ یائر کا ایمان جو ہے وہ یسوع پر پختہ ہے، وہ یقین رکھتا ہے، وہ اپنی انا کے اندر قید نہیں رہتا بلکہ سردار ہوتے ہوئے بھی عاجزی، انکساری اور یسوع کے قدموں پہ گرنے کا مطلب یسوع کی شاگردیت میں آنا، یسوع کو قبول کر لینا کہ وہ آقا ہے، وہ نجات دہندہ ہے اور وہ استاد ہے۔ یہاں ہمیں کردار جو ایک بڑا خاموش کردار نظر آتا ہے وہ یسوع کے تین یسوع کے ساتھ پطرس، یعقوب اور یوحنا۔ کوئی آپ میں سے تھوڑا سا ہم اپنے ذہن کو ہلائیں اور تھوڑا دیکھیں کہ یہ شاگرد میں یسوع کے ساتھ تھے، کہاں تھے؟ اور کوئی بتا سکتا ہے؟ ویری گڈ، تبدیلی صورت کے وقت بھی یہی تینوں جو تھے وہ یسوع کے ساتھ تھے۔ اور ایک اور جگہ گتسمنی باغ میں یہی تینوں یسوع کے ساتھ تھے۔ اور ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تینوں یسوع ہجوم کو ایک طرف چھوڑتے ہوئے، ان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ان تینوں کو اپنے ان کا کردار اگر ہم دیکھیں تو بڑا سائلنٹ، خاموش، آبزرو کرنا، مشاہدہ کرنا، یسوع سے سیکھنا کہ یسوع کیا کرتا ہے۔ ایک اس کا 9واں باب جس میں پالوس رسول کی تبدیلی صورت کا ذکر ہے، بہت انٹرسٹنگ ہے یہ سٹوری۔ کہ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ شاؤل دمشق کی راہ میں اس کی کنورژن ہوتی ہے، پھر اس کی منادی کا ذکر ہے۔ آیت میں دیکھیں کہ یافا کے علاقے میں ایک عورت جس کا نام طبیطہ ہے، وہ بیمار ہے اور وہ مر جاتی ہے، اور اس کے جو گھر والے ہیں وہ کس کو بلا کر لاتے ہیں؟
پطرس، یوحنا اور یعقوب کا یسوع کے ساتھ ہونا، یسوع سے بطور استاد بہت کچھ سیکھنا. تو پطرس یہاں بہت سی کہانی جو ہے وہ یائر کی بیٹی کی کہانی سے ملتی جلتی ہے کہ وہ پطرس کو بلاتے ہیں اور پطرس جا کر دعا کرتا ہے، لوگوں کو ایک سائڈ پر کرتا ہے اور پھر گھٹنے دے کر دعا کرتا ہے، اور طبیطہ جو خاتون مرتی ہے اس کو کہتا ہے اٹھ، اور اسی لمحے وہ اپنی آنکھیں کھول دیتی ہے. اور پھر پطرس اس خاتون کو اس کے گھر والوں کے سپرد کرتا ہے. یہ یسوع کو استاد، کیونکہ وہ ان کا استاد ہے، جو کچھ یسوع کرتا ہے یہ شاگرد اس کو دیکھتے اور سنتے ہیں. یہ ہماری زندگی میں بھی ہے. یسوع میرا اور آپ کا بھی استاد ہے. یہ جتنے بھی معجزے، جتنی بھی کہانیاں، تعلیمات کلام میں لکھی گئی ہیں، یہ میرے اور آپ کے سمجھنے، سیکھنے کے لیے بھی. اس کے علاوہ اس کہانی میں کون کون سے کردار آپ کو نظر آئے؟ یائر بذات خود، یسوع کے تینوں شاگردوں کی ہم نے بات کی، اور کون سے لوگ؟ شاباش، اور کون سے لوگ ہیں؟ کہانی تو انٹرسٹنگ ہے، ہمیں ویسے ہی ڈرامے کے طور پر لینی چاہیے نا، کون سے کردار ہیں اور کیا کیا ہو رہا ہے. اور کون سے طرف دیکھیں، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ استاد کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں ہے. سو یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری زندگیوں میں، دوسروں کی زندگیوں میں بری خبریں لے کر آتے ہیں. اچھی خبر نہیں لے کر آتے، بری خبر لے کر آتے ہیں. اور یسوع کو استاد تو مانتے ہیں کہ وہ آقا ہے، وہ کچھ کر سکتا ہے، لیکن بھروسہ نہیں ہوتا. کہیں نہ کہیں ڈگمگاتے ہیں کہ پہلے شاید ہونا تھا، اب نہیں ہو سکتا. سو ایسے لوگ ہمارے ارد گرد بھی ہوتے ہیں. سم ٹائم ہم بھی وہی لوگ ہوتے ہیں کہ ہمیں بھروسہ نہیں ہوتا، ہم گھبرا جاتے ہیں، مشکل حالات میں ہوتے ہیں تو ہم گھبراتے ہیں. سو یسوع ان لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں اس نے بالکل کچھ نہیں کہا، کوئی ڈائلاگ نہیں، کوئی کچھ نہیں کہا. اور یسوع نے توجہ نہ کر کے، 36ویں آیت میں لکھو کہ یسوع نے انہیں توجہ کے قابل ہی نہیں سمجھا، اور یسوع جو کرنے جا رہا تھا اسی کے اوپر وہ قائم رہتا ہے. سو ایک جو اور کیٹیگری، ایک جو اور قسم کے لوگ ہیں، وہ یائر کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو مایوس ہیں اور جو صرف شور مچا رہے ہیں، واویلا مچا رہے ہیں. میں آج صبح ہی کسی سے بات کر رہی تھی اور میں نے کہا کہ آج ہم یائر کی بیٹی کی کہانی کے بارے میں بات چیت کرنے جا رہے ہیں. تو میں کہہ رہی تھی ثقافتی طور پر ہمارے ماحول کے اندر بھی بہت دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے، بہت بیمار ہوتا ہے یا موت کے قریب ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ مصنوعی طور پر رونے کی شکلیں بناتے ہیں یا روتے ہیں. در حقیقت شاید وہ اس خاندان کے لیے، اس مرے ہوئے شخص کے لیے کچھ محسوس تو نہیں کرتے، لیکن مایوسی بہت پھیلاتے ہیں، زندگی کی نفی کرتے ہوئے زندگی کو دور کرتے ہیں. اور ایسے لوگ جو ہیں بھی زندگی کی خبر جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں یا دوسروں کی زندگیوں میں نہیں لے کر آتے. در حقیقت یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو زندگی کے کرشمات، کرامات جو یسوع دکھاتا ہے ان کو دیکھنے، ان کو سمجھنے کے قابل ہی نہیں ہوتے. سو آج کے ان سارے کرداروں کے اندر ہم اپنے آپ کو بھی دیکھ سکتے ہیں. لیکن اس ساری کہانی، اس سارے متن میں یسوع کا فوکس آج ایمان، بھروسہ اور یقین رکھو تو سب کچھ مل سکتا ہے. یہاں دو لوگوں کے ایمان کی گواہی ہمیں نظر آتی ہے. کوئی بتا سکتا ہے کون کون؟ شاباش، یائر خود اور دوسرا، اور راستے میں جو عورت ملتی ہے، کہ سب کچھ دونوں کر چکے ہیں. اس عورت کا تو لکھا ہوا ہے نا کہ وہ 12 کچھ خرچ کر چکی تھی، نا امید ہو چکی تھی،
روز مر رہی تھی، لیکن پھر بھی اس کا ایمان ہے کہ اگر میں یسوع کو چھو لوں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ یائر بھی غالباً اس نے بہت اپنی بیٹی کا علاج کروا لیا ہوگا، اتنا بڑا شخص ہے، آسان تو نہیں تھا کہ فٹ سے کہے کہ چلو یسوع کو بلا لیتے ہیں۔ آخری امید ہی یسوع اس کی ہو سکتا ہے کہ سب کچھ آزمانے کے بعد وہ یسوع کے پاس آتا ہے، اس امید کے ساتھ، اس بھروسے کے ساتھ کہ یسوع اس کی بیٹی کو زندگی دے گا۔ مرکز کی انجیل میں جتنے بھی معجزے اور کرشمات کا ذکر ملتا ہے، ان کا تعلق جو ہے وہ ایمان ہی سے ہے۔ معجزہ ایمان کا رد عمل، معجزہ خود بخود سے نہیں ہو جاتا۔ یسوع کیا بتانا چاہتا ہے؟ چوتھے باب میں اگر ہم دیکھیں اس کی 40ویں آیت تک، جب شاگرد کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا تو یسوع ان کو کہتے ہیں کیا تم اب تک ایمان نہیں رکھتے ہو؟ باب کی 6 آیت میں لکھا ہے کہ اس نے ان کی بے اعتقادی پر تعجب کیا کہ یسوع ہر روز ان کے ساتھ تعلیم دیتا، معجزے کرتا ہے، وہ اس کو دیکھتے ہیں لیکن پھر بھی شاید ایمان نہیں رکھتے۔ تو یسوع کو یہ چیز جو ہے وہ حیران کرتی ہے۔ اور آج ہی کی متن کا جو ہم نے اندر والا پورشن نہیں پڑھا تھا، وہاں لکھا ہے کہ یسوع اس عورت کو کہتے ہیں تیرے ایمان نے تجھے خلاصی دی۔ زندگی کے کہ جب تک ایمان نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے، یقین نہیں ہے، تب تک ہم زندگی کو سکتے ہیں۔ خود کہتا ہے کہ اگر تم یقین ہی رکھو نا کہ یہ تمہیں مل جائے گا تو وہ واقعی تم پا لو گے۔ یقین، بھروسہ اور اعتقاد رکھنا، تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہماری زندگی میں ہو سکتی ہیں۔ ہم زندگی کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ دونوں خواتین جو ہیں وہ یسوع زندگی کا، جو یسوع پر ایمان، واقعی ہی ہم خود زندگی کا سرچشمہ بنتے ہیں یا نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دن کے آخر میں پڑھے، اگر کوئی جب وہ لڑکی کھڑی ہوتی ہے تو یسوع نے تاکید سے حکم دیا کہ یہ کوئی نہ جانے، کسی کو نہیں بتانا، اور فرمایا، کیا فرمایا؟ آخری آیت کیئر جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے۔ لیکن یہ جو 2 لفظ ہیں کھانے کو دیا جائے، یہ بہت لاؤڈلی یہ بہت کچھ بول رہے ہیں کہ ہم اپنے خاندانوں میں دیکھیں کہ باحیثیت ماں باپ، ہم بچے پیدا تو کرتے ہیں، ان کو جسمانی طور پر زندگی تو دیتے ہیں، لیکن کیا ہم والدین ہوتے ہوئے، ماں اور باپ ہوتے ہوئے انہیں روحانی غذا دیتے ہیں؟ ایمان کا جو تحفہ ہے اس میں ان کو بڑھنے کا موقع دیتے ہیں؟ کیا دیتے ہیں؟ آج کے نوجوان دیکھیں بہت سارے مسائل ہیں، ڈپریشن، اداسی، پریشانی، ناکامی۔ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ زندگی سے بہت دفعہ دور ہوتے ہیں۔ ہم انہیں کس طرح سے زندگی کی طرف واپس لے کر آ سکتے ہیں؟ ہمارے نوجوانوں کے اندر جو ایک تحریک کی کمی ہے، موٹیویشن نہیں ہے، ڈٹرمینیشن نہیں ہے، کسی چیز کو کرنے کا حوصلہ شاید نہیں ہے، گھبراتے ہیں۔ ہم اپنے نوجوانوں کو کبھی کبھی بہت دفعہ بچہ رہنے دینا چاہتے ہیں، انہیں بڑھنے نہیں دینا چاہتے۔ آج یائر کا کردار ہمارے لیے یہ بھی ایک نئی چیز سامنے رکھتا ہے کہ اگر وہ لڑکی صرف 12 سال کی رہ جاتی اور بلوغت میں داخل نہ ہو جاتی تو وہ زندگی سے بہت دور ہو سکتی ہے۔ ہم سبھوں کی جو بلاہٹ ہے وہ زندگی دینا ہے۔ بائبل کی پہلی کتاب کون سی ہے؟ تکوین کی کتاب۔ تو تکوین کی کتاب اس کے پہلے 10ویں
آیت میں کیا لکھا ہے؟ 26ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ خدا نے کنہیں نر اور ناری کو کس کی صورت پر پیدا کیا؟ اپنی صورت پر پیدا کیا، اور انہیں کیا ذمہ داری سونپی؟ اور زمین کو معمور اور محکوم کرو، پھلو اور بڑھو، زندگی کی افزائش کرو، زندگی کو بڑھاوا دو، آگے لے کر جاؤ۔ اگر ہم اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو ان کو بچہ ہی رہنے دیتے ہیں تو پھر ہم زندگی کے چیلنجز کی طرف آگے بڑھنے سے روکتے ہیں۔ بہت دفعہ ہم ان کے چناؤ میں رکاوٹیں بنتے ہیں، یسوع کو رہنے دو، آنے نہ دو، اب یہ ہو چکا۔ ایمان کی راہ میں روڑے اٹکاتے ہیں، بچاتے ہیں، بہت دفعہ گھروں کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، ماں باپ کو چھوڑتے ہیں۔ یہ سارا کچھ کرنا دراصل زندگی سے دور ہونا ہے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو متن ہے ایمان میں ہمیں آگے بڑھنے، ترقی پانے کی دعوت اور بلاوا بھی دیتا ہے، اور یہی بلاوا جو ہے یہ آج ہر نوجوان کا بھی ہے کہ خدا نے ہمیں زندگی دی ہے، خدا نے ہمیں مسیحی ایمان میں رکھا ہے، اور یہ مسیحی ایمان مجھ سے توقع کرتا ہے بلاہٹ کو پہچانے کہ میری بلاہٹ کیا ہے۔ میرا بلاوا، میری بلاہٹ جو ہے وہ زندگی دینا ہے، دوسروں کو چھونا ہے کہ میرے چھونے سے ہی دوسرے جو ہیں وہ زندگی پائیں۔ بہت دفعہ ہمارے رویے جو ہیں وہ زندگی کو کم کرتے ہیں، ہمارے دیکھنے کا سٹائل، ہمارے منہ بنے ہوئے ہوتے ہیں، ہمارا نہ مسکرانا، ہمارا بات بات پہ لڑائی، ہر دن جو ہے وہ مسیحی ایمان کی ایک گواہی ہے۔ جب اٹھتے ہیں تو گڈ مارننگ اور گڈ آفٹرنون کہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم زندگی کو ایک دوسرے کو خواہش کرتے ہیں، مبارک کہتے ہیں کہ میرا جینا دوسروں کے لیے زندگی۔ اور یہ بہت آسان نہیں ہے، زندگی دینا آسان نہیں ہے۔ یائر کی بیٹی، چھوٹی لڑکی جو 12 سال کی تھی، جو شریعت کے مطابق ناپاک ہیں، زندگی نہیں دے سکتی تھیں، خدا سے دور تھی، لوگوں سے دور تھی، یسوع نے زندگی کی طرف لے کر آیا، مشکل مرحلے سے گزر کر زندگی کی طرف آتے ہیں۔ ہم مسائل کا شکار ہیں، بالخصوص ہمارے نوجوان، چونکہ یہ نوجوانوں کا سال ہے تو ہم ان کی زیادہ بات کرتے ہیں کہ وہ بہت ساری مشکلات کا شکار ہوتے ہیں۔ ہم انہیں زندگی کی طرف لائیں، اور جو ان کی ضرورت ہے، جو ان کی نیڈ ہے، جو ہمیں ان کو دینا ہے، ہم ان کو دیں۔ اس امید کے ساتھ، یہ میرا ذاتی ہے، میں یہ اس چیز کی گواہی کہ خدا مجھے اس چیز کی تحریک بھی دیتا ہے کہ میں بھی دوسروں کو تحریک دوں۔ یہ سال جب ہم نوجوانوں کی بات کرتے ہیں تو میں اکثر پوپ فرانسس کے ڈاکومنٹس پہ اگر ایک نظر دوڑا، ایک بڑی خوبصورت چیز جو میں اکثر نوجوانوں سے کہتی ہوں کہ پوپ فرانسس کہتے ہیں کہ چاہتے ہیں زندگی سے جو امید رکھتے ہیں وہ کر گزریں، وہ خواب دیکھیں اور ان خوابوں کو اپنی زندگی میں پورا بھی کریں۔ لیکن ان ساری خوابوں کا محور جو ہے آپ کی اپنی ذات نہیں بلکہ دوسروں کی بھلائی بھی ہے، کہ میرے یا آپ کے وسیلے سے ہر خاندان، ہر کمیونٹی جہاں میں کام کرتی ہوں، وہ ادارہ اور آخر میں سارا معاشرہ جو ہے وہ پھلے پھولے، ترقی اور بہتری کی راہوں پر گامزن ہو۔ اس یقین کے ساتھ سب جو یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان جو ہے وہ امید دیتا ہے، اور امید جو ہے وہ حوصلہ بخشتی ہے کہ ہم سب ہمیشہ یسوع کے ایمان میں اور زیادہ مضبوط ہوں، ہماری امید جو ہے وہ اس پر بڑھتی چلی جائے، اور ہم ہر روز ہر مشکل میں حوصلہ مند رہیں
کہ زندگی جو ہے وہ پھلتی اور بڑھتی رہے۔ آج کے اس کلاس کے اختتام پر ہم خاص طور پر دعا کریں گے اپنے نوجوانوں کے لیے جو بہت سارے مشکلات اور چیلنجز کا شکار ہیں، لیکن اس سے پہلے چاہتی ہوں کہ آج کے اس پورے متن ایسی کون سی کوئی بات یا ایسا کون سا جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ واقعی ہی ادھر منجمد ہو گئے، اسٹک ہو گئے کہ یہ میرے لیے بہت بڑا پیغام ہے، یا میری زندگی میں اس چیز کی شاید پہلے کمی تھی لیکن آج یہ کلام جو ہے، یہ بات جو ہے مجھے ہے، آپ شیئر کر سکتے ہیں، بات چیت کر سکتے ہیں۔ سو مجھے خوشی ہوگی اگر ہم اس پر بات کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ جی پلیز۔ بالخصوص آج بہت سارے نوجوان ہیں تو شیئر کیجیے گا۔ جی ہمارے پاس 10 منٹ ہیں۔ جی پلیز۔ گڈ، راہ کو تیار کرنا، ویری گڈ۔ یہ تو بائبل کے اندر سے ہی ہے کہ مبارک ہے اچھی چیزوں کی خوشخبری کہتے ہیں، پھر اچھی راہیں تیار کرنی چاہیے، سیدھے راستے بنانے چاہیے، آسانیاں پیدا کرنی چاہیے۔ ویری گڈ۔ جی پلیز کوئی اور؟ جی پلیز۔ وہ ہرگز نہ ہوتا ہے۔ گڈ گڈ، شاباش۔ نوجوان لڑکیاں پلیز۔ بے شک جنس کی تخصیص نہیں، لیکن اچھا ہے کہ یہ ٹیکس متن جو ہے یہ ہے ہی خواتین کے بارے میں، تو بات کی جانی چاہیے۔ جی پلیز۔ اوکے گڈ۔ 12 کا جو نمبر ہے یہ کمپیریزن کیجیے گا۔ یہاں چونکہ ہمارے پاس وقت اتنا نہیں تھا، گھر میں پلیز اس ٹیکسٹ کو متن کو دوبارہ دیکھیں اور ان کیجیے گا کہ کیا چیزیں جو ہیں ان دونوں کہانیوں میں ایک جیسی ہیں یا بالکل مختلف ہیں۔ جی پلیز۔ ہاں جی۔ ہاں ہاں جی۔ گڈ۔ بالکل، در حقیقت اس بچی کو ایک نئے زندگی کے مرحلے کے لیے تیار کرنا کہ اب وہ بچپن کو پیچھے چھوڑتے ہوئے اپنی ایک نئی بلاہٹ، جو کہ ایک عورت ہوتے ہوئے اس کی زندگی میں بلاوا ہے، مشن ہے۔ لیکن یہاں میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ بہت جسمانی طور پر زندگی کی افزائش ہی پھلنا بڑھنا اور زندگی کو معمور کرنا ہے، روحانی طور پر بھی بہت سارے لوگ جو میڈیکلی والدین بننے کے لیے انفٹ ہوتے ہیں، یہ کبھی مت سوچیں کہ وہ زندگی نہیں دے سکتے۔ روحانی طور پر خدا نے ہمیں بہت ساری صلاحیتیں، تحفے دیے ہوئے ہیں جو ہم اپنے ایمان کے مطابق جو ہے زندگی کو بڑھاوا دینے والے
ہو سکتے ہیں. تو یہاں سے یہ اسپیکٹ، یہ پہلو بھی جو ہے یہ سامنے آتا ہے. بچیوں میں سے پلیز کوئی کچھ شیئر کرنا چاہتا ہے؟ کیا چیز اچھی لگی؟ کچھ بھی بتا سکتے ہیں. جی پلیز. ویری گڈ. ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ اعتقاد رکھنا چاہیے. شاباش. اور کچھ اور کوئی شیئر کرنا چاہتا ہے؟ جی پلیز. کچھ بھی. جی پلیز. گڈ. تھینک یو سو مچ. اسی تھاٹ کے ساتھ جو کہ مثبت تھی کہ خدا نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، اور سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ ایمان ہے کہ ہم یسوع مسیح پر جو خود خدا ہے، زندگی کا خالق ہے، مسیحا ہے، نجات دیتا ہے، ہمیں ہمارے بیماریوں سے، گناہوں سے، اور جو بھی ہماری مشکلات ہیں ان سے خلاصی دیتا ہے. تو ہم ہر روز کلام کو پڑھیں، ہمارا ایمان جو ہے وہ پختہ ہوگا. یسوع کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے، رشتہ جو ہے وہ ہمیشہ مضبوط رکھیں کہ جب بھی ہماری زندگی میں کوئی مشکل وقت آئے تو ہم یسوع کو چھونے والے بن سکیں. یسوع آنے کو تیار ہے. آج یائر میں مجھے بہت خوبصورت لکھا، یہ لگا کہ یائر نے کہا میرے پاس آ، اور یسوع امیڈیٹلی فوراً سے اس کے ساتھ چل پڑا. ایسے نظر آتا ہے جیسے یسوع بالکل تیار تھا. سو یسوع آنا چاہتا ہے. آئیں ہم اپنی اپنی زندگیوں میں کلام کو پڑھنے. کل ہم نے بہت بڑی عید منائی، یوکرسٹ کی عید، تو اس سے بھی ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں کہ یسوع خود جو ہے وہ زندگی کی روٹی ہے، اور وہ ہم سے یہ توقع کرتا ہے کہ ہم اس زندگی کو آگے بڑھائیں. آئیں ہم اپنے سروں کو جھکائیں، تیرا شکر ادا کرتے ہیں اپنے نوجوانوں کے لیے، زندگی کی بھرپوری کے لیے. کہ اے خدا بخش دے کہ وہ بڑی دلیری کے ساتھ اپنی زندگیوں کی بھاگ دوڑ کو سنبھالیں، ان کی زندگیوں کا مقصد صرف زندگی کے خوبصورت اور گہرے معنی کو تلاش کرنا ہو. اے خدا توفیق بخش کے ہر نوجوان اپنی زندگی کی بلاہٹ کو پہچانے، مثبت طور پر اس کا جواب دینے والے بنے. اے خدا بخش دے کہ ہم زندگی کے مقصد کو صرف کامیابی ہی نہ سمجھیں بلکہ ہر بلاہٹ میں خوشی اور تسلی حاصل کرنے والے بنیں. ہمارے نوجوانوں کے دلوں کو کھول تاکہ وہ ان کو خواب دیکھنے والی آنکھیں عطا کر، کہ وہ نہ صرف اپنی زندگی کی بہتری بلکہ اپنے خاندانوں کی بہتری کا بھی سبب بنے. بخش دے کہ ہمارے نوجوان رسولوں کی زندگی سے نمونہ حاصل کریں، دیت میں آگے بڑھیں. عطا کر کے مقدسہ مریم جو کہ ایمان کا پیکر ہے ان کے لیے ایک کامل نمونہ ہو.
خدا بخش دے کہ ہمارا ہر ایک نوجوان ہر روز مسیحی گواہی دینے کے قابل ہو، اور ہر لمحہ وہ کرے کہ تو ان کے ساتھ رہتا چلتا ہے۔ آمین۔ بہت بہت شکریہ۔